دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فلاں کی میمزوں کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے. فلاں نے یہ کہا وقال فلان, یہ زندگی نہیں ہے. زندگی اپنا ایک اوپینین بنانے کا نام ہے, ایک رائے بنانے کا نام ہے, ایک نظریہ بنانے کا نام ہے, ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے, اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے. کیسے کرے گا وہ کیسے یہ کیسے وزن آئے گا اس کے اندر؟ کیسے سمجھے گا کہ کہاں پہ کیسے بات کرتے ہیں, کتنا رکھتے ہیں, کس سے کتنی کرتے ہیں, کس کو کتنا چھیڑتے ہیں, کس کو پہلے ہلاتے ہیں, ترجیحات کیسے دیتے ہیں, پریفرنسز کیسے دیتے ہیں, پرائرٹائزیشن کیسے دیتے ہیں, کیسے سیکھے گا؟ Is it that relaxing and ہاں اگر چھوٹی عمر سے کرتا ہے. اچھا میرا اصول تمہاری بات پہلے سے شروع کرے گا تو آگے بہت ریلیکسیشن رہے گی. لیٹ شروع کرے گا تو زیادہ کمفرٹ زونز اس کے چیلنج ہو. آپ بچپن سے تربیتی نشست سے چھوٹی عمروں سے ان کو لگا دیں کہ بھئی اتنا کام پرنسپل رکھو, ساتھ ہی تمہیں بہت لیوریج مل جائے گا, کیونکہ چھوٹی عمر میں بھی اتنے پریشرز نہیں ہیں. تم سینسٹیو عمروں میں آ کے بات کر رہے ہو. آج کی جو میری کاؤنسلنگ تھی اور اس کے اندر جو میں نے بات بھی کی, 41 سال کی عمر میں 41 سال کی عمر میں ایک انسان یہ کہہ رہا ہے ہو ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. 40 سال لگا دیے اس کو صرف ایک اصول سمجھنے کے لیے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھائے گا آپ کو. یہ ایک نان اسلامک کانسیپٹ ہے, ما ہی الا حیاتنا الدنیا. This is a completely atheistic concept and it is a totally worldly oriented concept. یہ ایک پورا کفری عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس میں آخرت کو اور اللہ کو مائنس کر کے یہ کہا جاتا ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, کہ ہم تو بس جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں وقت مار دیتا ہے. الدہر وما یہلکنا الا الدہر, الدہر دہریہ, لفظ دہریہ جماعت بھی دہر سے. یہ تو ایک ایتھیسٹک ورلڈلی اورینٹڈ نان ریلیجس اور نان اسلامک آئیڈیالوجی ہے کہ بھائی جان زندگی جڑی ہے نا وہ ایک دفعہ جین دا نہ ہے اور بھائی جان نہ جوانی پھر آنی ہے تے تواڈے وقتاں نوں بھی پھر نہیں آنا, تے جنہ پنج سکتے ہو تو نپو. یہ تو آئیڈیا کفری ہے. مسلمان کے لیے کچھ پرابلمز ہیں, کچھ مسائل ہیں جو اسے سمجھ. دوسرا پھر ایز اے پاکستانی آپ کے کچھ مسائل ہیں. تیسرا پھر ایز اے ہیومینیٹیرین بھی آپ کے بہت مسائل ہیں. اگر آپ نے خدا کے کانسیپٹ کو مائنس کر کے بھی زندگی گزارنی ہے اور آپ نے دنیا میں کچھ بننا ہے, اس میں بھی کتنا ٹائم درکار ہے. ایک چیز کو اپنے کمال کے حد تک ایکسپرٹیز کو پرفیکشن پہنچنے کے لیے بڑی سال لگتے ہیں. آپ نے اس کے اندر ہر قسم کی فائلز کو کھولنا ہوتا ہے اس فن کو مہارت حاصل کرنے کی. پھر اس فن کے اوپر جتنے لوگوں نے گھوڑے چلائے ہیں ماضی میں, اس پر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. پھر اس محنت کے بعد اس کے اندر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے بوٹینیکل لائف کو سٹڈی کرنا ہے کہ بھئی میں مرین لائف کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی کا پیشن ہے کہ میں سمندر کے نیچے کی زندگیوں کو. پھر آپ اسے اور معین اور اسپیسیفک کر کے کہتے ہیں میں ویلز کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں. اب ماضی کے جتنے بھی ویل ریسرچرز ہیں ان کی کتابیں, ان کا علم آل گڈ, ان کی کتابیں, ان کا علم اور ان کا ریسرچ پیپر پڑھنے کے اندر ہی آپ کی زندگی کا بڑا وقت لگ جائے گا. پھر آپ کو اترنا پڑے گا, پھر آپ کو ڈیپ سی ڈائیونگ سیکھنی پڑے گی, پھر آپ کو اپنے مشاہدات کرنے پڑیں گے, پھر آپ کو اپنا تفکر کرنا پڑے گا. تبھی آپ اس فیلڈ کو ایک نیا چیز چام بخشیں گے جو آپ کی اپنے تفکر میں لگے گی. اور یہ سب چیزیں تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ میں پیشن نہیں ہے, اور یہ پیشن اور وہ عشق آپ میں تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ میں کچھ کرنے کی جستجو نہیں ہے, اور یہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ میں ایک سیلف اسٹیم نہیں ہے, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, سیلف لو نہیں ہے کہ میں ایک بیکار زندگی نہیں گزار سکتا, میں میننگ فل لائف گزاروں گا, میں ایک پرپس فل لائف گزاروں گا, اگرچہ وہ مائنس آخرت ہی کیوں نہ ہو. جنہوں نے آخرت کا کانسیپٹ مائنس کر کے بھی زندگی گزاری ہے انہوں نے بھی ویژن کو, مقاصد کو, دنیا کے پیشنز کو ترجیحات دی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بلز کس نے پے کرنے ہیں؟ زندگی میں یاشی کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, آپ کو ریسورسز چاہیے. تو پھر آپ ایک ٹائم پر وہ والا ایس او پی بھی چھوڑ دو کہ بھئی حلال کیوں کرنا ہے, پھر حرام کر لے. پھر حلال حرام بھی اگر کرنا ہے تو سب سے کبھی تر قتل کر کے کما لے, پھر مار کے کما لے. ڈرگز کا کام, پھر اس کی لمٹ کہاں لگے گی؟
تو یہ ایک کیوٹک سسٹم ہے, یہ ایک کیوس ہے. یہ سوچ کہ بھائی یو اونلی لیو ونس, یہ ایک کیوس کی دعوت ہے. اس میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے. اس میں آپ تھوڑا ہیومنزم کا تڑکا لگا دیں کہ بھائی نہ کسی کو تنگ کرو, نہ اپنا پوچھو, نہ کسی کا چھیڑو, نہ کسی کو نقصان پہنچا, تو تھوڑا یہ نیوٹرلائز کر دے گا, مگر یہ پھر سیچوریٹ ہو جائے گا, وہ پھر الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے گا, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں سوال اٹھائے گا اور سسٹم میں بڑے کیوسز اٹھائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تو بھائی جان ایک بلیف سسٹم ہے, وہ کام ہی نہیں کرتا آخرت, امت, اپنی ذات اور ایک سسٹم کی سینکٹیٹی کو ایکچولائز کرنے کے بغیر تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے. وہ تجارت کرتا ہی نہیں ہے سوائے اس سوچ کے کہ بھائی اس کا ایک سسٹم کو فائدہ ہونا ہے. سسٹم اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان, میکرو اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان, جنیرکس اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان. وہ اپنے جز کو اپنے کل سے مائنس کر کے انفرادیت اور انڈیویجولزم کا شکار ہی نہیں ہوتا کبھی. یہ ہے یولو کا ایک سب سے بڑا پولو. وہ یولو کا سب سے بڑا پولو یہ ہے کہ اس کی جز کے اندر کل ہے ہی نہیں, وہ کسی کل سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی میکرو سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی نظام سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی وہ فری لانس ہے. وہ ایسا فری لانسر ہے جو کسی انڈسٹری کا ہی نہیں. فری لانسر بھی کسی انڈسٹری سے جڑا ہوتا ہے. آپ فری لانسنگ بھی بغیر کسی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے اپنی ایک انڈیویجول فری لانسنگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیور, یہ کوئی فریڈم تھوڑی ہے, یہ تو ایسا ریبیلین ہے, ایسا ریبیل ہے کہ اس نے یہ تو کل کو. اچھا بہرحال, اب اس کے اندر میری تیسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بھی جینی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے آپ راحت کا کوئی مقام نکالو, آپ 15 دن کی ویکیشن کے بعد پھر تھک جاؤ گے. بالکل ایسے ہی. آپ ایک درخت کو دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے. آپ کیریبین آئلینڈز میں ویکیشن کرنے جا رہے ہو, آپ لا آف ڈیمینشنگ مارجنلٹی, the more you consume the lesser the utility gets. آپ پانی کا ایک گلاس 4 بار پیو گے, یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی. آپ فراری میں بیٹھ جاؤ گے, اس کی یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی. آپ گاڑیوں میں آپ دنیا کی ہر چیز سے اکتا جاؤ گے. ایک دن آپ کو پھر یا پرپس چاہیے یا پرپس چاہیے, یا آپ کو پھر پرپس چاہیے ہوگا, یا آپ کو ہنٹنگ چاہیے ہوگی, یا آپ کو ویژن چاہیے ہوگا, یا آپ کو ہوپ چاہیے ہوگی. کیونکہ یہ ساری سیبوٹاج ہو جائیں گی اگر آپ, اور اس گلوبل میڈیا کا اور اس سوشل میڈیا کا جس میں آج ہم بھی اپنا حق پھیلانے کے لیے آتے ہیں, اس کا ایک نقصان پتہ کیا ہے؟ انہوں نے وقت سے پہلے چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں آپ کو. تو جو آپ نے وقت کے ساتھ اپنے نیچرل لائف کے ساتھ ایکسپلور کر کے اس کو ہنٹ کرنا تھا, وہ آپ نے 10-15 سال پہلے کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمپٹیشن بھی بڑھا دیا ہے, آپ نے ہر چیز اس کی عمر سے پہلے ایکسپلوریشن کو کر دی. اس لیے سب چیزیں اب اس سوشل میڈیا پہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے آپ کو مزید کنٹروورسی چاہیے, آپ کو مزید جھوٹ چاہیے, آپ کو مزید فحاشی چاہیے, آپ کو مزید دوسرے آرگنز چاہیے تاکہ آپ کی ریٹنگ, آپ کو مزید ہیومر چاہیے, آپ کو گندے میمز چاہیے, آپ کو ہر چیز سسٹم سے ہٹ کے چاہیے, کیونکہ آپ نے اتنی دنیا کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے وہ اچیو کرتا تھا, اب آپ نے ایک ٹائم پر اس کو اتنے آپشنز ایک ساتھ پرووائڈ کر دیے ہیں کہ اب کوالٹی جو ہے وہ آنا اتنا مشکل ہو چکی ہے, کیونکہ کوالٹی نے سیچوریٹ کر دیا اس کو. یہ ساری چیزوں کے بیچ کے اندر آپ اکتا جائیں گے. اگر آپ کے پاس اگر آپ اس کے اندر بھی فضول میں جاؤ گے, آپ اکتا جاؤ گے. آپ کو پھر ویژن چاہیے, آپ کو پھر نظریہ چاہیے, آپ کو پھر سوچ چاہیے. تو یہ یولو شولو تو کچھ نہیں ہو سکتا بھجن, یو اونلی لیو ونس. نو, بلکہ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, یس یو اونلی لیو ونس اینڈ یو گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار ایور.